صرف اللہ پاک نے صبح سے لے کے جو شام تک انسان جو ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اصل کے اندر ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی بڑھ جائے؟ تو دیر کس بات کی، فون اٹھائیے اور رابطہ کیجئے۔ فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فیصل انصاری، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شائن۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ قاری علامہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نقشبندی۔ ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جو برکت والا مہینہ ہے، جتنے بھی ہمارے اسلامی مہینے ہیں اس میں ایک ماہ رمضان کو ایک فضیلت دی گئی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جو مسلمانوں کو، اہل ایمان والوں کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، آج علامہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ نے شارٹ کٹ کے اندر عوام کو آپ نے آگاہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جی فیصل بھائی، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بابرکت مہینے کے اندر اس پاک موضوع کے اوپر بولنے کے لیے آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے۔ یہ پاک مہینہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک مہینے کے اندر جو ہے ایمان والوں کے اوپر جو ہے اللہ پاک نے روزوں کو فرض کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اللہ پاک نے تم سے پہلے امتوں پر اللہ پاک نے روزے فرض کیے۔ کس لیے کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ اللہ پاک جو ہے تم کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ یعنی جب بندہ پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے تو گویا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو متقی لوگ ہوتے ہیں حقیقت کے اندر وہی اللہ پاک کے جو ہوتے ہیں وہی دوست ہوتے ہیں۔ طاہر صاحب، اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ جب ہم سحری ہوتی ہے، سحری میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے جیسے وہ نفل ادا کرتے ہیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس دوران کہہ رہے ہیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، پانی پی لیں، جو کچھ بھی آپ نے کھانا فوراً کھا لیں۔ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اذان کے 2 منٹ بعد بھی آدمی کے لیے کوئی ٹائم بچتا ہے کہ اذان کے بعد فوراً آپ کے لیے کچھ چیز کھانا پینا بالکل اجازت نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کیا آپ کی نظریاتی سوچ ہے؟ اسلام کیا اس کے بارے میں کہتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جب جو ہے اذان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت سحری کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اعلان ہو جائے سحری کا تو ہمیں جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک جو ہم کھانے پینے سے دور رہتے ہیں تو صبح ہمیں ٹائم کا جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے جو اللہ پاک نے ہم پر روزے فرض کیے ہم زیادہ سے زیادہ اس کا جو ہے ہم ادب کر سکیں، اس کا لحاظ کر سکیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اذان جب ہو رہی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہماری افطاری ہو جاتی ہے، افطاری کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اگر ٹائم مکمل ہو جاتا ہے جو افطاری کا ہے، بعض اوقات کہیں برل زمین کے اوپر تمام مساجد بھی ہیں، ہر جگہ چپے چپے پہ بھی، تو کیا جب ٹائم ہو جائے فوراً کر لینا چاہیے کہ صرف اعلان کا ہی بندوبست کرنا چاہیے کہ اعلان ہوئے گا تو پھر ہم افطاری کر سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا ساتھ ایڈ کر دیں کہ کس کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے؟ جی جو افطاری کا جو ٹائم ہر شہر کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ٹائم ہے، یعنی جس ٹائم کے اوپر جس شہر کے اندر روزے افطار کا ٹائم مقرر ہے ہم اس ٹائم کے اوپر بعض اوقات ہوتا ہے، بعض جگہ پر جو ہوتا ہے آواز وغیرہ جو ہوتا ہے اعلان کی نہیں پہنچتی، تو ہمیں جب ٹائم جب ہو جائے روزے افطار کا تو ہم روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزہ تو روزہ جب افطار کرتے ہیں کسی چیز کا تو نہیں کوئی اسلام کے اندر ہے کہ آپ اگر فرض کریں کہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو پھر کس طرح مینیج کریں؟ کیونکہ
پاکستان کے اندر بعض چیزیں ایسے بھی ہیں کہاں پر پانی بھی نہیں ملتا. جی جو ہے کھجور کے ساتھ جو ہے روزہ افطار کرنا یہ زیادہ مناسب ہے اور سنت بھی ہے. ویسے بھی کھجور کے ساتھ جو ہے روزہ افطار کرنا ہمیں چاہیے کہ کھجور کے ساتھ جو ہے روزہ افطار کریں. اس کے علاوہ بتائیے گا کہ رمضان کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مسلمان مرد عورت جو کہتے ہیں کہ صرف کھانا پینا ہی روزہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون کون سی کنڈیشن ہوتے ہیں، کیا کیا صورتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اپنے روزوں کو سیو کرنے کے لیے؟ جی روزہ جو ہے صرف اللہ پاک نے صبح سے لے کے جو شام تک انسان جو ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اصل کے اندر ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم جو دیگر گناہ ہیں ہم ان سے دور رہ سکیں. جس طرح ہر چیز کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، پاؤں کا روزہ. آنکھ کا روزہ اس طرح ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کوئی جو ہے گناہ والا کوئی کام نہ دیکھیں. پاؤں کا روزہ ہے کہ ہم پاؤں کے ساتھ چل کر کسی بری مجلس کے اندر نہ جائیں. یعنی کان کا روزہ کہ ہم کان کے ساتھ کوئی برا فعل نہ سنیں. زبان کا روزہ کہ ہم زبان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں. یعنی فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ انسان کے لیے ڈال ہے، یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے انسان کو یہ روزہ جو ہے بچاتا ہے. اور یہ رمضان جو ہے یہ اصل کے اندر نکلا ہی رمضان سے ہے، اور رمضان کا معنی ہے گناہوں کو جلا دینا. یعنی یہ پاک مہینہ جو ہے یہ آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس پاک مہینے کے اندر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گناہوں سے دور رہ سکے. آپ دین کو قریب سے سمجھتے ہیں، عالم بھی ہے، بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، برائیوں کاموں سے بچ جاتے ہیں، برے کاموں سے بچ جاتے ہیں، یہ سلسلہ صرف 30 دنوں تک محدود رہنا چاہیے کہ جو نیکسٹ جو آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں اس کے اندر بھی برقرار رکھنا چاہیے؟ جی بالکل برقرار رکھنا چاہیے، لیکن ایک یہ خاص مہینہ جو ہے اس کے اندر لوگ جو ہے اہتمام کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کرتے ہیں. یعنی یہ پاک مہینہ ہمیں اللہ پاک کا قرب جو ہے یہ ہمیں قریب کرنے کے لیے آتا ہے اللہ پاک کے. تو کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم ایک مہینے کے اندر اللہ پاک کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو 11 باقی دیگر مہینے ہیں اس مہینے کے اندر بھی چاہیے کہ ہمیں 5 وقت کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے. ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. گھر میں اور اس مہینے میں کیسا انسان کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے یا رہنا چاہیے زمین کے اوپر؟ جی انسان کو جو ہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر ہو جہاں بھی ہو اپنے آپ کو انسان کو سچا رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے اللہ پاک جو ہے جو انسان کو اللہ پاک نے جو روزہ یہ پاک مہینہ عطا کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے اللہ پاک کا یہ فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے. ہر چیز کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک عطا کرتا ہے. یعنی جو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدم کے بیٹے ہیں جو ان کا اجر ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے اللہ پاک اس کا اجر انسان کو عطا کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس کا اجر عطا کرتا ہوں. تو جس چیز کا اجر اللہ پاک انسان کو عطا کرے تو اس چیز کا جو اجر ہے وہ انسان کس طرح شمار کر سکتا ہے. یعنی روزہ رکھ کر ہم کو بے حیائی برے کاموں سے اس طرح بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا قرب کرنا چاہیے تاکہ جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ انسان کو جو ہے وہ حاصل ہو سکے. ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو دین کی حیثیت سے دین کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کیا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ جی یہ جو مہینہ ہے یہ بہت عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. یہ اس پاک مہینے کے اندر جو انسان روزے رکھ لیتا ہے گویا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کل جب محشر کا دن ہوگا جب انسان سارے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو ایک دروازہ جس کا نام اللہ پاک نے ریان رکھا ہے اس دروازے سے جو ہے صرف روزے دار داخل ہوں گے. جب روزے دار جب دروازے سے داخل ہونے لگیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ روزے دار کہاں ہے. تمام جو روزے دار ہے وہ تمام کے تمام دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں گے.
عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم روزے دار ہے، تو جس نے بھی روزہ رکھا ہوگا اللہ پاک تمام روزے دار کو اس ریان جو دروازہ ہے اس سے اللہ پاک تمام کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا، اور اس دروازے سے کوئی بھی روزے دار کے علاوہ کوئی انسان بھی اس سے جو ہے داخل نہیں ہو سکے گا۔ طاہر صاحب، آپ اس وقت دین کے لحاظ سے کیا کیا پڑھائی کر رہے ہیں، کیا کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جی میں نے سب سے پہلے تو حفظ کیا شام کی بٹیاں گاؤں سے اپنے استاد محترم قاری محمد علی نقشبندی صاحب سے، تو اس کے بعد جو ہے پھر میں اسلام کی طرف آیا۔ میں درس نظامی کے لیے ابتدا کی، پہلے جو 6 سال تھے وہ میں نے جامعہ فیض حسینی سے جو ہے یہ لوہارم والے کھوہ سے، وہاں سے جو ہے 6 سال وہاں سے پڑھا، اور دورہ حدیث کے جو آخری جو 2 سال ہے ان کے لیے میں منڈی بہاؤدین پھالیہ شہر کے اندر جا کر مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب سے جو ہے دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں یا باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کوئی ان کو پیغام، کوئی میسج یا ان کی کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، جس طرح ہم ماہ رمضان کے اندر ہم گناہوں سے بچتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے افعال کریں، اچھی نیکیاں کریں، ہمیں اس طرح چاہیے کہ جو میرے بھائی اور میرے دوست بزرگ یا مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ جس طرح ہم ماہ رمضان کے اندر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اس طرح جو دیگر 11 مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں، اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، تاکہ جب انسان اللہ پاک انسان کو جب یاد کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انسان کا اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک جو ہے حضرت جبریل کو بلاتے ہیں۔ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا اے جبریل مجھ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا اے جبریل اب تو بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دے۔ حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر عرض کرتے ہیں باری کے فرشتوں کے اندر یہ ندا کر دو کہ اللہ پاک کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، جبریل اب تو بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو، تو پھر اللہ پاک کے فرشتے حضرت جبریل کے ہمراہ زمین پر اترتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ جس دل کے اندر بھی ایمان موجود ہوتا ہے، اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہوتا ہے، تمام دلوں کے اندر اللہ پاک کی جو ہے اللہ پاک اس انسان کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے تمام دلوں کے اندر اس بندے کی جو ہے وہ محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم اس مہینے کے اندر اللہ پاک سے رشتہ قائم رکھتے ہیں، دیگر مہینے کے اندر بھی اللہ پاک سے رشتہ قائم رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہمیں جو ہے اس کا اجر اللہ پاک ہمیں عطا کر سکے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے حضرت علامہ طاہر القادری نقشبندی صاحب کی آپ نے بات سنی ہے، ابھی بھی دین میں محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ماہ رمضان کا برکتوں والا جو مہینہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پڑھایا اپنے نبیوں، پیغمبروں، اولیاء کرام کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کا جس طرح ہم سلسلہ برقرار رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ثقافت کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، یہی سلسلہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے کہ ہم زندگی بھر اپنی کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی رہنمائی کرے دین کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اس وقت جس طرح کے کنڈیشن سے آپ کو آگاہ کیا، آپ کو بتایا، حضرت علامہ طاہر القادری کے ساتھ فیصل انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔